اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ آج میں نے تھوڑا سا اپنا جو آغاز ہے پروگرام کا اس کو تبدیل کرتے ہوئے اعوذ باللہ بھی پڑھا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ ایک گواہی ہیں کہ میں اسے حاضر ناظر جان کے جو بھی کہوں گا، not today only but always، میں اپنے بہترین علم کے مطابق سچ کہوں گا اور مملکت خدا داد پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ یہ ایک ایسا حلف میں دے رہا ہوں جس کو عام طور پر تمام پاکستانی حکمرانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے سامنے آ کر لکھا پڑھا دستخط کیے ہوئے ہیں، مگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، تو اسی لیے ان پر جو خدا کی مار پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ دل سے یہ حلف اٹھائیں اور عوامی مینڈیٹ یا عوام کی تائید انہیں حاصل ہو تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہو۔ جو لوگ پاکستان میں سرو کرنے کے بعد بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، وہیں مرتے ہیں، وہیں جیتے، وہیں عیاشیاں کرتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں تقریباً 200 کے قریب اعلیٰ سطح کے جو افسران ہمارے اور ریٹائرڈ جو بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہیں، یہ بڑے دھڑلے سے مزے کی زندگی زمینیں لے کے یہاں سے اور ڈیزائن مختلف ہمارے اسلحے کے بیچ کر یہاں پر وہ ان کی دی ہوئی زمینوں پر موج مستیاں اور ان کی اولاد کر رہی ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب وہ اس مٹی میں بھی دفن ہوں گے تو غدار ہی کہلائیں گے۔ اس قوم کو بھی ان کی قدر نہیں ہے، اگر ان کے نام سامنے آئیں تو دنیا تھو تھو کرے اور اپنے حکمرانوں پہ بھی کرے، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اور وہ کرتے بھی ہیں، کہ جو اپنے ملک کا، اپنی دھرتی ماں کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں سے اپنا نقصان کرانا ہوتا ہے ملک و قوم کا، اور اس کو ایک جو کہ ہمارے بانیان پاکستان ہیں ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا کی جو بک بک ہے، جس کا کوئی جناب سر پیر نہیں ہے، کوئی پنجابی میں کہتے ہیں سائیں قسم نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے تو 4 لفظ ڈالتا ہے اور خود ہی ایڈیٹر اور پبلشر بن جاتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ واحد پاکستان کی تباہی کی اس وقت وجہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ گاندھی تو جو ہے وہ ایک مذہبی شخصیت تھے اور انہوں نے سیکولر ریاست بنائی، جبکہ جناح ایک سیکولر شخصیت تھے اور انہوں نے مذہبی ریاست کیسے بنائی، یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھارت آپ کو سیکولر نظر آ رہا ہے؟ جتنی قتل و غارت مسلمانوں کی وہاں پہ بابری مسجد اور اس طرح کے روزانہ کے واقعات، کشمیر کا جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے، 9 لاکھ فوج تھوڑے سے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کس طرح اقوام متحدہ کی وائلیشن کر کے ایک قوم یا ایک جو مذہب کے حوالے سے ہی سارا کچھ، مودی کا جو خاص طور پہ ISS جو ہے تو اس کا کیا ہے، اور پاکستان کتنا مذہبی بن سکا ہے، پاکستان کتنا لا الہ کی بنیاد پہ لوگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ تو آپ ان کی سوچ کو اس طرف نہ لے کے جائیں۔ کچھ تو میں کہتا ہوں کہ گھٹیا ترین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جن کے بارے میں جو جج تھے افتخار، انہوں نے کہا، لکھا اپنے فیصلے میں کہ پاکستانی بیرون ملک جو بیٹھے ہیں ان کو اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی انتخاب میں حصہ لینے کی کہ ان کی سرگرمیاں جو ہیں، ان کی وفاداریاں یہ مشکوک ہیں۔ تو میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں، یہاں پہ گند بھرا ہوا ہے، کمیونٹی میں تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے یہ لوگ بک رہے ہیں۔ یہاں پہ نیو یارک سٹی، لانگ آئیلینڈ اور کرب و جوار کی جرسی، یہاں تک تو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ وہاں ہیوسٹن وغیرہ میں، اور یہ جو غدار وطن جو صحافیوں کے نام پہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انہیں کس نے پالا ہوا ہے؟
یہ سارے کا سارا قادیانیوں کا، بھارتیوں کا اور جو دیگر قوتیں ہیں پاکستان مخالف، اور پاکستان کے کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی اس میں شامل ہیں، جو کچھ نہیں ہونے دیتے پاکستان کا، اسے بدنام کرنے، اسے نقصان۔ ابھی سائفر کا ہی آج کا آپ کیس لے لیں جس میں ڈونلڈ لیو پیش ہوا ہے، اس نے کچھ باتیں پاکستان کے حق میں کی ہیں، یعنی کہ اور کچھ جو ہیں یہ اس نے مخالفت میں کی ہیں۔ انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان میں ارریگولیرٹی تھی، اور جو اپنا جو بند کیا گیا جو انٹرنیٹ وغیرہ، اور کچھ لوگوں پہ انتخاب سے پہلے تشدد ہوا، یہ وہ، اس کے نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ انتخاب دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ کیا کبھی پاکستانی کسی نے کہا کہ الگور کا انتخاب دوبارہ کیا جائے، ہلری کلنٹن کا انتخاب دوبارہ کیا جائے، جسے اندر دبا دیا گیا؟ اس کے الگور کا تو کورٹ میں گیا تھا کیس، انہوں نے اس کو کہا کہ بس اب چپ کر جاؤ۔ یہ جمہوریت ہے؟ بات کریں مجھ سے آنکھ ملا کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی جمہوریت ہے، کتنے ریپ ہوتے ہیں یہاں پہ، جو خواتین اپنا گھر بچانے کے لیے خاموشی سے اندر رود ہو کے چپ کر رہتی ہیں، کچھ باہر نکلتی ہیں تو پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا ہے، اور وہ صدارت کے امیدوار جنہیں پاگل بھی قرار دے دیا جاتا ہے، انہیں بھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس نے پوری دنیا کو چلانا ہے، اور اس گھوڑے پہ کون بیٹھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ 31-32 ہزار فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، انسانی حقوق کی ہزاروں تنظیمیں، ایون اقوام متحدہ میں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ اگر انہیں پاکستان کی ایک عورت باغیانہ کردار کی مالک، جو پاکستان کے مختلف باتیں کرتی ہے، جو پتہ نہیں کہاں سے جڑی ہوئی ہے، اور بظاہر وہ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک ہو سکتی تھی اپنا جو سیاسی جماعت، اور اس کے بانی نے جو اپنا کرکٹ وغیرہ سے اور پھر ہاسپٹل بنا، اس کو کیش کرا کے پھر ہاسپٹل بنوایا، اور اس میں سب سے بڑا فنڈ جو بیسک طور پہ زمین جو ہے، کرکٹ کے ایک فین، اس کے بھی فین تھے، یا ان کو کھیل سے شوق، نواز شریف، انہوں نے زمین دی۔ کیوں سرکاری زمین دینے کے وہ کوئی پابند تھے؟ نہیں، وہ اسی کی شہرت سے اور اس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے، یہ ان کی گریڈ تھی، یا جو بھی کہہ لیں خدا خوفی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے جو خزانے جو کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، این جی اوز ہیں، انفرادی طور پر ہم نے خود اس کی اینٹیں، جو ایک کوکا کولا کے جو تھے اس وقت کے، ایک سیالکوٹ کے جو عامر جو اپنا اس کے قبیلہ ہے ایک میاں والی میں بڑا معروف، تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہم، ہمارا ان کے ساتھ بزنس تھا، انہوں نے ہمیں بھی بکس دیں کہ آپ اس کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچیں، تو پوری دنیا سے ہندو، سکھ، عیسائی، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، کوئی زکوٰۃ نہیں چھوڑی، کوئی کچھ نہیں، تعمیر کر کے تو سارے کا سارا کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کر کے نمل یونیورسٹی میں باجی یہاں پہ آتی رہیں سلائی مشین، انہوں نے یہاں کے قادیانی نواز جو جرسی میں موجود ہیں کچھ لوگ، ایک تو امتیاز ملک تھا، پھر اس کے بعد نوید وڑائچ ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کھیل کھیلا۔ ریاض چودھری نے تو انکار کر دیا کہ باجی اب کوئی بندہ نہیں دیتا چندہ، تو باجی اس سے ناراض ہو گئیں اور دوسرے دن ہی فارغ کر دیا۔ تو یہ جو شہرت پائی یہاں پہ، اب اس نے ایک جو اسی فیملی سے عمران خان کی، جس کا معروف جو کمشنر نانا احمد حسن، وہ لکھا ہوا ہے ان کی لسٹ میں قادیانیوں کی، پہلے 300 لوگوں میں وہ آتا ہے، ڈونر ہو کچھ ہو۔ تو یہ کوئی تاریخ کو میں نہیں اپنا بدل سکتا، نہ آپ بدل سکتے ہیں، جا کے دیکھیں، ان کی ہسٹری دیکھیں۔ انہوں نے ایک جو پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے لیے کھڑا ہوا یہاں ڈاکٹر آصف کھاریاں کا قادیانی، اس نے یہ سارا گیم رچائی، اور آج وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو بریڈ شرمن وغیرہ ہیں ان کو متحرک کرنے میں میرا اپنا کردار ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ لیو کا جو اپنا ایک سائفر کا بیانیہ، جس کا اصل میں ذمہ دار اسد مجید ہے، یہاں کا جو تھا آپ کا سفیر، اس نے یہ لکھا تو آج ان کو سوٹ کر رہا ہے، آج ان کو سوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں انتخاب کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی صفائی جو سائفر کی دینے میں کہ امریکہ انوالو تھا یا نہیں، یہ ڈونلڈ لیو سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس نے تو نہیں یہ لیٹر لکھا حکومت پاکستان کو، جو اسد مجید نے بیان کیا
تو اسد مجید نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور اداروں کے بیان کے مانگے بغیر یہ سائفر لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک میں عمران خان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ لکھوایا گیا اس سے، اور پھر چونکہ اس کو نوازا گیا، بلاول بھٹو نے بھی اس کی تعریف کی اور قوتیں اس کے ساتھ کھڑی، اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیس پاکستانی عدالت میں آج بھی چلنا چاہیے، اور جتنے بھی اس کے محرکات ہیں یہ جو ڈی کوڈ کرنے کا، یہ پبلک کیا جائے، جیسے وہ نہیں چھوٹے چھوٹے مقدمات کی بیٹھ کے قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنا ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں لائیو چلاتے آپ؟ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے کا سبب ہے وہ یہ سائفر ہے جو امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے ایک بہت ہی ہائی لیول پہ، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے، یہ جو اس کا لائیو ہے، یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تنازع ہے۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی سطح پر کوئی چیز ہوتی تو اسے سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا، مگر آج بھی یہاں کے سفارتکار تو خاموش ہیں۔ ہمیں واشنگٹن سے سفیر محترم مسعود خان صاحب کی مصروفیات اور ان کی پروموشن، اور انہوں نے یہ فرمایا، وہ کاروباری حلقوں میں گئے، وہ سماجی حلقوں میں گئے، انہوں نے کٹے بچھوں کے جو فارم ہیں ان کا دورہ کیا، اور جو محترم ہمارے یہاں پہ کونسل جنرل صاحب ہیں عامر خان اتوزئی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب آپ کا پالا ایک پٹھان سے پڑا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتے، اور اقوام متحدہ میں جو ہمارے سفیر یا جو ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہیں منیر خان صاحب، وہ پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ فلسطین کے بارے میں انہوں نے پاکستانی جو لکھا گیا کاغذ تھا اس کو ایک سائٹ پر رکھ کے اور بڑا بولڈ بیان دیا، تو مگر ہم تک یہ معلومات براہ راست یا ہمیں رسائی نہیں دی جاتی، تو اس لیے کہ یہ چیزیں جو اپنی مرضی سے وہ کہنا چاہیں وہ عوام میں پھیلائی جاتی ہیں، جو ان سے پوچھا جانا چاہیے وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ سرکاری جو ایک پریس ریلیز ہے آج واشنگٹن کی، یہ ہمارے پاس آنی چاہیے کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے جو بلٹ بنا کے پی ٹی آئی کے کچھ یہ صابر شاکر ٹائپ کے جو، یا شہباز گل یا جو جی یہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنا کیا نام ہے ہیوسٹن والا جو بندہ جو اپنا کیا کہتا ہوں میں اٹک جاتا ہوں تھوڑا سا، کیا نام ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کر رہا ہے، ہیں جی، تو یہ کس حیثیت میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ عمران خان کو چھڑانے کے لیے امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس کو رہا کروا دیں، سودے بازی کر لیں تو ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ آج بھی نعرے لگے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے دوران، آج بھی نعرے بلند ہوئے عمران خان کو رہا کرو۔ اصل بات تو یہ ہے نا ساری کی ساری، مقدمات جو ہیں پاکستانی قانون کے مطابق، جو اپنا جو 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے خیر سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈلوا کے سودے بازی کی، کیا کچھ حاصل کیا؟ بظاہر ایک یونیورسٹی، اور وہ بھی اسلامی بتائی جا رہی ہے، حل قادر اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اس کا کرکلم دیکھیں اور اس کے پیچھے دماغ دیکھیں، اور یہ کون لوگ ہیں اس کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کرے قوم۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ پاکستان کے علاوہ کسی چیز کو نقصان نہیں ہو رہا، اور پاکستانی قوم کو نقصان ہو رہا ہے۔ قرض ہم نے نہیں لیا، قوم پہ نہیں لگا، یہ مختلف مد میں خرچ ہوتا رہا۔ اگر یہ اس کو کسی کاروبار، کسی تجارتی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تو پھر اس کا سود اور یہ رقم قابل واپسی تھی۔ یہی کریڈٹ کا بنیادی اصول ہے کہ آپ جو رقم لے رہے ہیں وہ کہاں سے واپس کریں گے، اور یہ چڑھ کے اوپر یہ قرضے دیے گئے، اور آج بجلی کا، گیس کا نرخ پھر بڑھایا جانا ہے، وہ کس پہ جائے گا؟ اگر کمرشل اس کے ٹری وغیرہ پہ جائے گا تو وہ بھی عوام پہ ہی جائے گا، جو سارے کا سارا جو نقصان ہے، اور ڈائریکٹ بھی عوام پہ یہ گھر کے بل بڑھیں گے۔ یہ ایک ہی چیز پہ کیوں بار بار جو ہے وہ لگایا جاتا ہے؟ اور طریقے نہیں ہیں۔ پاکستان ایک، اگر یہ کہتے ہیں کہ ساورن کنٹری ہے، خود مختار ہے، تو یہ اپنا فائنینشلی خود مختار کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے، سیاستدانوں کے مقدمے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ہے اسٹیبلشمنٹ جو جرائم کر کے گئی ہے، یہ جو ابھی عمران خان کا لانے کا جرم جو باجوہ نے کیا، فیض نے کیا، ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟
کیا اس سے پہلے مشرف کا بھی احتساب نہیں کیا گیا، یا خان کا نہیں کیا گیا، ایوب خان کا، ضیاء الحق کا نہیں کیا گیا؟ یہ کیا روایت ہے؟ یہ کس کے چیز کے، کس مٹی کے بنے مقدس گائے ہیں یہ؟ جب تک آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ میرے منہ میں اور ان کے منہ میں بھی خاک جو کہتے ہیں کہ پاکستان اب نہیں بچے گا۔ یہ کوئی ڈھول بجانے والی، خوشیاں منانے والی بات نہیں ہے۔ کمیونٹی کو چاہیے کہ جو یہاں پہ مجرم ہے پاکستان کے، اسلام کے، ان کا احتساب کریں، اور پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں، جنہیں CIA کے چیف نے کہا کہ میں نے پاشا کو فون کیا، یہ جو اپنا قاتل تھا مختلف پاکستانی لوگوں کا، ایک پھر میں نام بھول جاؤں گا اس کا، تو وہ بڑا مشہور کیس جس میں کئی پاکستانی جو ہیں ان کو جو جام شہادت بھی نوش، مگر وہ مکھن میں سے بال کی طرح اسے نکال کے لے آئے عدالت کے اندر سے، اور اس میں پاشا کونے میں بیٹھا تھا، نون بھی متحرک تھی، زرداری بھی متحرک تھا، سب کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بندہ ہم نے علیحدہ علیحدہ، مگر آپ کو یہ ملے گا، آپ نے جو بندہ ہے ہمارا وہ واپس کرنا ہے۔ اب نام آپ جان ہی گئے ہوں گے، میرا بتانا اب ضروری نہیں، اگر دماغ میں نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور زبردستی پیسے دے کے ہلری کلنٹن نے کہا کہ ہم نے ایک آنا جو ہے وہ قصاص دیت میں نہیں دیا، یہ وہاں کی حکومتوں نے دیا یا جن لوگوں نے بھی دیا، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے۔ جو اپنا محب وطن پاکستانی ہیں وہ میری آواز میں آواز ملائیں، اور یہاں پہ ایک ایسی تنظیم بنائیں جو صرف پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے بولے، اور یہ جو سازشیں ہیں قادیانیوں کی، بھارتیوں کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، کسی کی بھی، پاکستان کے اندر جو لوگ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پہ، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانی جو محب وطن ہیں ان کے خلاف، اور پاکستان بنانے والوں کے خلاف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی جو آخری جنہیں معراج قرار دیا گیا، ان کو غلط ثابت کر کے، پاکستان کو کمزور کر کے، اس پر قبضے کی، مکمل قبضے کی سازش۔ یعنی کہ ان کے لوگ تو آتے جاتے رہے ہیں، وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ وہ جی جو اپنا اقوام متحدہ میں جو سفیر آئے تھے، سر کیا نام ان کا لیتے ہیں، وہ پھر بھول جاؤں گا، تو وہ بھی ایک بڑے محترم، وہ کنہوں نے ٹھوکا تھا انہیں سر پہ پاکستان کے، اور کس نے انہیں بھیجا تھا یہاں پہ عالمی عدالت نے، ہیں جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے دن، یہ میرے ایک دوست اچھے ہیں، انہوں نے کالم بھی لکھا ہے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی، وہ 12,000 روپیہ دے کے انہوں نے آ کے ربوہ خریدا، تو وہاں سے سازشوں کا اور جعلی قرآن پاک بنانے اور منفی پراپیگنڈے کا سلسلہ ہے۔ یہاں پہ کیوں پر جلتے ہیں آپ کے اثر انداز ہونے میں؟ ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو پاکستان کے خلاف، یہ ڈاکٹر آصف سمیت، اور ڈاکٹر اعجاز نے پالا اسے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا، اور خود وہ نعتیں اور قوالیاں کر کے بچنا چاہ رہا ہے کہ میں تو بڑا معصوم ہوں، میں محب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے قادیانی سے نہ جوڑا جائے، مگر حرکتیں اس کی ساری کی ساری اسی طرف جھکاؤ ہے۔ اور کچھ ہمارے پاکستانی جو دیہاتی یا ان پڑھ جو اپنا سوٹ پہن کے جا کے دکھانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کا جو اپنا یا دوسرے تیسرے 2 نمبر بزنس، کوئی گیس اسٹیشن میں کوئی جعلی عہدے لے کے اس کی تقریبات میں چلے جاتے ہیں اور جینٹری میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جینٹری میں بیٹھ جانے سے آپ جو ہے کوئی فاضل عالم فاضل نہیں ہو جاتے، کوئی اس سے ثابت نہیں ہوتا آپ کی ذات، آپ کی حیثیت، بلکہ آپ ان قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایسی تمام تنظیمیں، اس میں ایک اور بھی شیطانی تنظیم وہاں پہ جو ہے لانگ آئیلینڈ میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جس نے یہ جو ایک طرف وہ اسرائیل کے جو فوجی امداد ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ انہیں مہمان بلاتے ہیں۔ اس کا کرتا دھرتا کون ہے؟ اس کے کردار پہ بھی ذرا غور کریں، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اسلام کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، چاہے آپ کو اس میں کتنا بھی نقصان ہو جائے، خدا کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنے ضمیر کی آواز پہ اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زاہد شہباز کو اجازت دیجیے۔